نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس دور میں، جہاں پر جیسا کہ ہم مسلسل اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ دنیا ایک نازک حالات سے گزر رہی ہے، اور جہاں تمام لوگ لاک ڈاؤن کے حالات میں گھر میں ہیں، ایسے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. لہٰذا زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فیل میں ارشاد فرما رہا ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یہ واقعے کا، اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ، جو کہ اس بات کو چاہتا تھا کہ یمن میں بھی ایک ایسی جگہ موجود ہو جس طرح سے لوگ کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، مکہ معظمہ آتے ہیں، اسی طرح سے لوگ یمن آئے اور وہاں جو مقام بنایا جائے اس مقام پر، اس جگہ پر بھی لوگ طواف کیا کریں، ساری دنیا سے آیا کریں. اور اس کے مقابلے میں ابرہہ نے بیت اللہ کو گرانے کا، بیت اللہ کو ڈسٹرائے کرنے کا، بیت اللہ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، بیت اللہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، اور یمن سے چلتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا. واقعہ تفصیل ہے، وقت کم ہے، لہٰذا میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ابرہہ جب مکہ معظمہ پہنچا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا: الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیا. جس ارادے سے ابرہہ مکہ معظمہ بیت اللہ شہید کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پلان کو، اس کے منصوبے کو ختم کر دیا، اس کے مکر و فریب کو ختم کر دیا، اور فرمایا: وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندوں کی جماعت کو بھیجا، ایک پرندوں کے جھرمٹ کو بھیجا، تاکہ پرندے اس ابرہہ کے لشکر کو ختم کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر اس صورت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سے مقابلہ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پاورفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پاور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ اپنی طاقت اور قوت بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ is showing us his power، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی طاقت کو بتا رہا ہے. تو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ لگائیے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہمیں کسی کو ختم کرنے کے لیے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم کسی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیں، کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں،
تو اللہ فرماتا ہے ہم معمولی پرندوں کے ذریعے، معمولی کنکریوں کے ذریعے، معمولی مچھر کے ذریعے ہم دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمرود کی حکومت جہاں پر دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، ہم نے نمرود کو ختم کرنے کے لیے کوئی بڑے لشکر کو نہیں بھیجا، بلکہ صرف اور صرف ایک معمولی مچھروں کی فوج کے ذریعے، معمولی مچھر کے لشکر کے ذریعے ہم نے نمرود کو ختم کیا، اور پانی کے ذریعے ہم نے فرعون کو ختم کیا، اور ابابیل یعنی کنکریوں کے ذریعے ہم نے ابراہا کے لشکر کو ختم کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی کو اگر ہلاک کرنا ہو تو کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم معمولی چیز کے ذریعے بھی ہر ایک کو ہلاک کر سکتے ہیں، ہر ایک کو ختم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، ایک ایسا وائرس جو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ساری دنیا آج اس وبا کی لپیٹ میں ہے، ساری دنیا آج اس سے حیران و پریشان ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز آج حیران و پریشان ہیں، اس کا ویکسین نکالنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً اگر ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو معمولی چیز کے ذریعے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پرندے مٹی اور پتھر کی کنکریوں کو پھینکا کرتے، جس کی بھی وہ کنکر پڑ جاتی وہ شخص مر جاتا، اس کی موت واقع ہو جاتی۔ فجعلہم کعصف ماکول، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں خاص کر بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہی منصوبے اور ایک ہی پلان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے، وہ لوگ جو قرآن کی احکامات، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو سنت رسول کو فالو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مہلت، اپنی حجت کو پوری کر دیتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پلان کے مقابلے میں تمہارا پلان کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ جو تدبیر کرنے والا ہے، تم لاکھ تدبیریں کر لو، لاکھ کوششیں کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ تم جو پلان کرتے ہو، تم جو سوچتے ہو، تم جو سمجھتے ہو، ہر ایک چیز کو اللہ جانے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو پلان کرتا ہے، اللہ جو منصوبہ بناتا ہے، تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، انسان کی زندگی کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو انسان کی زندگی کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں جہاں پر پرندوں کا ذکر کیا، وہاں پر مخصوص جو بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کے تحت جب عبد المطلب کو اس بات کی خبر ہوئی کہ عبد المطلب کے پاس جب خبر پہنچی کہ ابرہہ لشکر کو ڈھا رہا ہے، یعنی بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہے، اس وقت عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے قبضے میں تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے، اپنے اونٹوں کو مانگا، تو ابرہہ نے پلٹ کر کہا کہ میں تمہارے اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں تمہارے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، لہٰذا میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، اور اس بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا ذمہ دار ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہاں پر اہم مقصد اور بنیاد یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح سے خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے توکل اللہ کو فرض قرار دیا ہے، ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اور صرف خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود کی تعلیمات ہیں، یا نعوذ باللہ دین میں کوئی نئی ایڈیشن ہے، بلکہ تاریخ اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک کے دور میں توکل اللہ فرض قرار دیا گیا، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا عبد المطلب نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا، اور توکل اللہ کی تعلیمات صرف اور صرف قوم مہدویہ میں نہیں ہیں،
بلکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور آپ کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھیں، کئی ایسے واقعات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل علی اللہ کی تعلیم دی ہے، اور قرآن خود ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم نے کوئی چیز کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ سے امید لگاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا پر امید کرنا، دنیا پر بھروسہ کرنا، یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، لہٰذا اس دنیا پر بھروسہ نہ کرے جو فنا ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، اس ذات مبارکہ پر بھروسہ کرے، اس ہستی مبارکہ پر بھروسہ کرے جو ہمیشہ ذات باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں سوائے اللہ کے ذات کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا بھروسہ، اپنی امید اللہ سے لگائیں جو ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سورہ قریش میں ارشاد فرمایا لیلاف قریش، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے دل میں محبت کو ڈال دیا، محبت کو بسا دیا۔ محبت کیا تھی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ لوگ موسم سرما اور موسم گرما میں سفر کیا کرتے، تجارت کیا کرتے، بزنس کیا کرتے، ٹریولنگ کیا کرتے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر آیا جایا کرتے، لہٰذا ان کا بزنس چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سردی میں بھی محفوظ رکھا، گرمی میں بھی محفوظ رکھا، ہر حالات میں محفوظ رکھا، اور عرب کی وہ سرزمین جہاں پر ریتیلا مقام ہے، ہر جگہ ریت ہی ریت ہے، ڈیزرٹ ہے، ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر نعمت عطا فرمائی ہے، ہر چیز عطا فرمائی ہے، لہٰذا تم اس نعمت کے ذریعے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس بیت رب کے، اس گھر کے رب کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہی رب ہے، وہی پروردگار عالم ہے جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور تمہیں امن عطا کیا، سکون عطا کیا، چین عطا کیا، تمہاری حفاظت فرمائی، تمہیں ہر چیز سے محفوظ رکھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کیا کرو، اس کے طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس ایک بالش آئے تو میں ایک قدم آؤں گا، میرے پاس ایک قدم بڑھ کر آئے تو میں 10 قدم بڑھ کر آؤں گا، اگر کوئی میرے پاس چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت آج اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان گنہگار بندوں کو تلاش کرتی ہے کہ کہاں گنہگار بندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ بندے میرے دربار میں آ جائیں، مجھ سے معافی مانگ لیں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں اس رمضان کے مہینے میں، ہم گڑ گڑائیں، دعا کریں کہ بار الہ یقیناً ہم خطا کار و گنہگار ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن جتنے بھی گنہگار سہی تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کے چاہنے والے ہیں، تیرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے خلیفۃ اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ہی عبادت کرنا، لیکن انسان اگر ساری مخلوقات میں ہم دیکھیں سوائے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے، انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ عطا کر رہا ہے، انسان نافرمانی کر رہا ہے، اللہ عطا کر رہا ہے، انسان نافرمانی کر رہا ہے۔ جب انسان کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، انسان اپنے حد اور لمٹ سے گزر جاتا ہے، انسان اپنی لمٹ کو کراس کر دیتا ہے، انسان اپنے لمٹ کو پار کر دیتا ہے، انسان اپنے حد کو پار کر دیتا ہے، تو ایسی وبائیں آتی ہیں جہاں پر
ساری دنیا اس وبا کے لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اس پارہ نمبر 21 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور خشکی اور تری میں جو بلائیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو وبائیں آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ہم ان کے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر ہمارے پاس آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو مہلت دے رہا ہے، آج اس مہلت میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس نازک حالات سے دنیا گزر رہی ہے، آج دنیا کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے الذی اطعمہم من جوع، کہ تم جب بھوک میں رہو، بھوکے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، تمہیں بخشتا ہے۔ پھر فرمایا وآمنہم من خوف، لہٰذا اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خوف سے امن عطا کرنے والا ہے، خوف سے نجات عطا کرنے والا ہے، خوف سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے۔ تو اس جہاں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج ساری دنیا کی دلوں میں خوف ہے، ایک ہیبت ہے، ایک لوگ پریشان و حیران ہیں۔ تو اس ہیبت اور خوف میں جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہی خوف سے امن دینے والی ہے، خوف سے نجات دینے والی ہے، تو اسی ذات پر امید رکھیں، اسی ذات پر بھروسہ کریں اور دعا کریں کہ بار الہ آج ہمارے دلوں میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے اس کورونا وائرس کا، اس وائرس کے خوف سے ہمیں محفوظ رکھ اور اس وائرس کے خوف سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمایا سورہ معون میں ارائیت الذی یکذب بالدین، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب کیا تم ملاحظہ نہیں فرماتے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو یکذب بالدین جو دین کا انکار کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں دین سے مراد دو چیزیں لی گئی ہیں۔ پہلی مراد حقیقت اسلام اور حقیقت دین لیا گیا، اور دوسری مراد دین سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ ہم روز جزا قیامت کے دن کے مالک ہیں، ہم جو ہے نا ڈے آف ججمنٹ کے مالک ہیں۔ تو اس سے مراد قیامت کا دن بھی لیا گیا، روز جزا بھی لی گئی ہے۔ لہٰذا جو بھی ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے دین ہو، چاہے قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جو لوگ دین کا انکار کرتے ہیں یا جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کہ حبیب تم نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر یتیم کا ذکر کیا ہے، اور ہم اس بات کا خیال رکھیں بینگ اے ہیومن، انسانیت کے اعتبار سے چاہے یتیم کوئی بھی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، مہدوی ہو، کوئی بھی یتیم ہو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں صلاحیت عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر طاقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دیا ہے ان یتیموں کی مدد کرنے کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں ان کے پاس، کیونکہ اس دور میں جب کہ یتیم کو ایک برا سمجھا جاتا تھا، اور عرب خاص کر یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یتیم پر پیسہ خرچ کریں گے، یتیم کو دیں گے اور یتیم کی مدد کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہماری دولت کم ہو جائے گی۔ یہ کانسیپٹ ذہن سے نکال دیں، اگر ہم یتیم کی مدد کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں اضافہ کرنے والا ہے۔ اگر اس دنیا میں نہ عطا کرے، اللہ سے امید تو ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی دے دے گا، اگر اس دنیا میں نہ ملے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہو چکے ہیں، بلکہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں عطا کرے گا، اپنا فضل آخرت میں عطا کرے گا۔ لہٰذا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اس طرح مت بن جاؤ کہ یتیموں کو جھڑک دے دو، یتیموں کو دھکے دے دو۔ اس میں صرف اور صرف یتیم کا ذکر کیا گیا، آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، پہلی آیت میں یتیم کو مخصوص کیا گیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسکین، جو کہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ مسکین کو کھلاؤ پلاؤ،
تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے غریب، غربا، مسکین کا ذکر کیا، جو عام لوگ ہیں، کوئی بھی مسکین ہو سکتا ہے، کوئی بھی غریب ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ دنیا لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے تو ہمیں ایسے حالات میں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو مستحقین ہیں، جو یقیناً کھانے کے لیے، پینے کے لیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم ایسے حالات میں ان لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے تو انہیں دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا ثواب عطا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا فوائل للمصلین، ہلاکت ہے اور خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان صلاتہم فرمایا، فی صلاتہم نہیں فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر، کیونکہ ان صلاتہم اور فی صلاتہم میں بہت بڑا فرق ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ان مصلیوں کے لیے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو لوگ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ نمازوں میں نہیں کہا، کیونکہ اگر نمازوں میں کہتا تو آج کوئی بھی صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اس لیے کہ انسان جب رکعت بن لیتا ہے اس وقت انسان نماز میں ضرور ہوتا ہے، اس کا جسم نماز میں ضرور ہوتا ہے، لیکن اسے خیالات ساری جہاں میں چکر لگاتے ہیں، ساری جہاں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ نماز میں ضرور ہے لیکن نماز سے غفلت برتتا ہے، لہٰذا اللہ نے فرمایا ان صلاتہم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لوگ نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے، اور جن کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو انہیں چھوٹنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے نماز چھوٹ گئی ہے، اللہ کی عبادت چھوٹ گئی ہے۔ اللہ نے نماز کو تاخیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا جو عمل بیان کیا ہے، یہ عمل اللہ نے قرآن میں منافقین کا بیان کیا ہے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بہت تھوڑا کرتے ہیں، بہت کم کرتے ہیں۔ تو نماز کو وقت پر پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین کو نماز وقت پر متعین کر دیا ہے۔ وہ انسان جو سستی کے ساتھ کہ نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں، ابھی بہت سے وقت ہے، اب پڑھ لیں گے، جب پڑھ لیں گے، اب ایک دم عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، ظہر کی نماز باندھ لی، ارے وقت بہت ہی کم ہے لہٰذا صرف 4 رکعت فرض پڑھ لینی چاہیے، سنت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو غفلت سے ٹال کر جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بہت ہی بڑی ہلاکت ہے۔ اور وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جنہیں چھوڑنے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، اور ان کے لیے بہت ہی بڑی ہلاکت ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں کہ تم منافقین کی طرح مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جو اللہ کو بھولنے والے ہیں، تم ان کی طرح مت بننا۔ لہٰذا نماز کو وقت پر ادا کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز کی پابندی کرے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ہر بے حیائی کو روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو لہٰذا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
آپ نے فرمایا کہ اگر میرا دل چاہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور اگر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کر لے تو میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو نماز پڑھنا گویا کہ اللہ سے کلام کرنا ہے، قرآن پڑھنا گویا کہ اللہ سے کلام کرنا ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا تھا۔ جب بھی موسیٰ اللہ سے کلام کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بلاتا تھا تو موسیٰ کوہ طور سے اللہ سے کلام کرتے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت و دولت عطا فرمائی کہ جو نماز ادا کر رہا ہے گویا کہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے گویا کہ اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایک بڑی خرابی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے اپنے نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ایک مختصر حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ روز محشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک شہید کو پیش کیا جائے گا۔ شہید سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے لیے دنیا میں کیا کیا؟ شہید پلٹ کر کہے گا کہ بار الہ، میں نے تو سب کچھ تیرے لیے لٹا دیا ہے، میں اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جو شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہاری تعریفیں کریں، لوگ تمہارے نام کا چرچا کریں۔ تم اپنی مشہور ہونے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دینا۔ دوسرے شخص کو پیش کیا جائے گا، اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ شخص پلٹ کر کہے گا کہ بار الہ، یقیناً تو نے مجھے دولت عطا کی، مجھے شہرت عطا کی، مجھے پیسہ دیا، مال دیا، اور میں نے وہ تمام کا تمام مال تیری راہ میں قربان کر دیا۔ تجھے غریبوں میں عطا کیا، مسکینوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، فقراؤں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، لہٰذا میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری نیت تو صرف یہ تھی کہ لوگ تمہیں امیر کہیں، لوگ تمہیں سخی کہیں، مال والا کہیں، دل والا کہیں، لہٰذا تمہاری بھی یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ بار الہ، میں نے تیرے قرآن کو یاد کیا، تیرا قرآن میرے دل میں بسا ہوا تھا، میں تیرے لیے لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ اللہ کے رسول جس طرح سے فرمایا کہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، لہٰذا میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تمہارا مقصد قرآن کے ذریعے دنیا کمانا تھا، تم نے ہماری کتاب کے ذریعے دنیا کو کمایا ہے، لہٰذا اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو مقصد بتانا یہ ہے کہ شہید کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں تم انہیں مردہ مت کہنا، تمہارے ذہنوں میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ اتنا اونچا مقام رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کے ارادے میں کھوٹ ہے، اس کا عمل لوگوں کی ریاکاری کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بھی بہت ہی بڑی ہلاکت ہے۔ پھر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ جو چھوٹی موٹی گھروں کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ معون کے معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ معون کے معنی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی زکوٰۃ کے ہیں، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد گھر کے وہ چھوٹے موٹے سامان جیسے نمک ہے، شکر ہے، یا آج کل کے دور میں کوکر ہے، یہ آس پاس پڑوسی جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے اس وقت اگر میں کسی کا پڑوسی ہوں
مجھے کسی کے پاس سے کوکر کی ضرورت پڑ رہی ہے یا نمک شکر کی ضرورت پڑ رہی ہے اور میں اپنے پڑوسی کے پاس جا کر کوکر مانگ رہا ہوں یا نمک شکر مانگ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اگر وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی ان کے لیے ہلاکت ہے، اس لیے کہ انہیں بھی رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ جب تمہارے سے کوئی چیز مدد مانگی جا رہی ہے تو تم اسے دے دیا کرو۔ اور حضرت علی نے سے فرمایا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں، وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، وہ لوگ زکوٰۃ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کی قوت رکھتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نہ نکالے، وہ زکوٰۃ نہ دے تو ان کے لیے بہت ہی بڑی ہلاکت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ان کے خلاف آپ نے اعلان جنگ کیا تھا۔ لہٰذا زکوٰۃ ایک اسلام کا اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکے، ایک دوسرے کو قریب کر سکے، غریب غربا لوگ یہ نہ سمجھ جائیں اور یہ فیل نہ کرے کہ ہم اس طرح سے ہیں اور ہم اس طرح سے ہیں، کیونکہ اس دور میں عرب کا یہ عقیدہ تھا، عرب یہ مانتے تھے کہ جب ہم اللہ نے ہمیں دولت عطا کی ہے اور سامنے والی کو یتیم بنایا ہے، سامنے والے کو غریب بنایا ہے، تو کیوں ہم اس کی مدد کریں، کیوں ہم اس کو پیسہ دیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اسے غریب بنایا ہے، ہم پھر اسے پیسے والا کیوں بنائے؟ ایک عجیب کانسیپٹ، ایک عجیب تھیوری تھی، ایک عجیب تھنکنگ، ایک عجیب سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بتوں سے منع فرمایا، شرک سے منع فرمایا، اس وقت تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ اللہ نے شرک سے منع فرمایا تو لہذا ہم شرک نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی خدا کے قانون کے خلاف ہے۔ لیکن جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی تھی، غریبوں کی مدد کرنے کی باری آتی تھی، تو سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود غریب بنایا ہے تو پھر ہم ان کی کیوں مدد کریں جب اللہ ہی مدد نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ تھنکنگ ہمیشہ کمیونٹی کو کہیے آپ یا کوئی سوسائٹی کو کہیے، ہمیشہ ایسی تھنکنگ رکھنے والے، ایسی سوچ رکھنے والے ہمیشہ زوال پذیر ہوتے ہیں اور ایسی کمیٹیاں ہمیشہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آگے سورہ کوثر میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے اہم چیزیں بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو فرمایا اے رسول ہم نے تمہیں آب کوثر عطا کیا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل کی گئی جبکہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرزند حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگے، اس وقت اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ الکوثر کیا ہے، کوثر کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ہی مختلف اقوال ہیں، لوگوں کی الگ الگ رائے، الگ الگ تفاسیر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، وہ عطا کیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ قرآن، بعض کہتے ہیں کہ رسول نبوت، بعض نے کہا رسالت، بعض نے کہا صحابہ، الگ الگ تفاسیر ہیں۔ لیکن میرے نزدیک کوثر کے معنی اللہ نے اپنے رسول کو ظاہری معنی بھی، ظاہری نعمتیں بھی عطا کی اور باطنی نعمتیں بھی عطا کی، اور میرے نزدیک کوثر کے معنی ظاہری نعمتوں سے مراد ہر چیز شامل ہے، چاہے وہ حوض کوثر ہو، نبوت ہو، قرآن ہو، معجزات ہو، ہر چیز، اور باطنی مراد سے وہ علم لدنیا ہے جو صرف اور صرف بغیر کسب کے فیض الہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کوثر کہہ کر رسول کو یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے رسول کو ہر چیز عطا کی ہے، ظاہری نعمت بھی عطا کی ہے، باطنی نعمت بھی عطا کی ہے، رسول سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہٰذا آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یقیناً جب تمہیں کوئی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کے بدلے تم شکریہ ادا کرنا، اس کے بدلے قربانی دینا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بھی مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ہے عید الاضحیٰ کی نماز ہے، فصلی سے مراد آپ بقرعید کی نماز ادا کریں، اس کے بعد قربانی ادا کریں، الگ الگ تفاسیر ہیں، وقت بہت کم ہے لہذا تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اور صرف میں اس کی ایک ہی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ فصلی لربک وانحر سے مراد
کہ تم حبیب جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اس نعمتوں کے شکریہ میں تم اللہ کو سجدہ کرنا، بنہر اور اپنی قربانی دینا، اتنی عبادتیں وہ سجدے کرنا کہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کر دینا۔ پھر فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نشان ہونے والا ہے۔ لہٰذا جو لوگ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اور نام لیا بھی جاتا ہے تو لعنت بھیج کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ جب بھی ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں شان مصطفیٰ کو ملحوظ رکھے، ادب مصطفیٰ کو ملحوظ رکھے ہم، اور سوچے کہ کبھی ہم سے شان مصطفیٰ میں گستاخی نہ ہو جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے حبیب کہہ دو ان کافروں سے کہ لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کر رہے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، تم جس کو خدا مانتے ہو میرا وہ خدا نہیں ہے، تم جس کو سجدہ کر رہے ہو میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، تم جس کی عبادت کر رہے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جو عبادت کر رہا ہوں تم عبادت نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ پر ہم غور کریں کہ جب بھی ہم کسی سے بحث کریں اس وقت خاص کر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اس پر کبھی بھی آرگیومنٹ نہ کریں، اس پر کبھی بھی بحث نہ کریں، اس پر کبھی بھی ڈیبیٹ نہ کریں، کیونکہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اگر اس چیز کے بارے میں ہم بحث کرنے لگ جائیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہو سکتا ہے، ہم گمراہی کے راستے پر جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا جس مسئلے پر ہمیں یقین نہ ہو، جس مسئلے کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو اس پر آرگومنٹ نہ کرے، بحث نہ کرے، بلکہ کہہ دیں کہ تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، اس پر بات کو ختم کریں۔ لہٰذا وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری الہ اپنے فضل و کرم سے اور رسول مہدی کے وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، اور باری الہ بار بار ہم تو سے روز دعا مانگ رہے ہیں باری الہ، یقیناً ہم مانگتے ہیں کہ باری الہ ہمیں آج کے جو حالات و ماحول ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے نجات عطا فرما، ہمیں سے محفوظ ہماری حفاظت عطا فرما باری الہ، تو غفور رحیم ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز تیری محتاج و تیری غلام ہے باری الہ، ہم سب کی عبادتوں کو قبول عطا فرما، رمضان میں جو کچھ ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں باری الہ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس تیری رضا چاہیے، ہم تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، تیری خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں باری الہ، ہماری ان عبادتوں کو قبول عطا فرما، ہمیں اپنا دیدار عطا فرما، اور ہماری ان دعا قبول عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔